حیثیت حاصل ہے۔ ان معجزات میں سے قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے بہترین معجزہ ہے، اور اسے اہل علم نے قرآن مجید کا اعجاز کہا گیا کہ قرآن مجید بھی نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک محتمم بشان معجزہ ہے۔ ان کی قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں غور کرتے چلے جائیں تو ان آیات مبارکہ اور مقدسہ میں جو قرآن مجید کی ترتیب اور مضامین میں جو حکمت بھرا انداز تعلیم کیا گیا ہے، یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ ان میں سے آج 27ویں پارے میں سورہ رحمان جو تلاوت کی گئی، اس سورہ مبارکہ کی یہ خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ اس کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں سے بہت سی نعمتوں کا ذکر بڑی ترتیب کے ساتھ کیا گیا۔ ان تمام نعمتیں جن کا تعلق براہ راست نسل انسانی کے ساتھ ہے، ان میں اللہ کریم نے جنتیوں کے لیے جنت میں جو انعامات اور نعمتیں رکھی ہیں، ان کا ذکر آج کی تراویح میں سورہ رحمان کے مقامات میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور یہ احساس دلایا گیا کہ پوری کائنات میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، احکام الہی پر عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں سے اور جن اعمال اور افعال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جو ان ممنوعات کے قریب نہیں جاتے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کو بجا لاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے آج کی منزل میں کچھ انعامات کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، یہ حضور کے معجزات میں سے چونکہ ایک معجزہ ہے، تو اس کے انداز میں ایسی حکمت ہے کہ جب آدمی قرآن مجید میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور آیات کا مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس سورہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ مبارک آیت جو ہے اس نے بڑا ہی حسن پیدا کیا ہے کہ بڑے تکرار کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان میں ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ انعامات الہی اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار یہ کہا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے یا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان دین نے اس سورہ کی تفسیر اگر پڑھیں نا، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی سورہ رحمان شفا ہے، اور خاص طور پر بعض صوفیاء اور اولیاء نے اپنے مشاہدات میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص میں زمیندار ہے، کاشتکار ہے، اس کے پھلوں کے باغات ہیں یا زمین میں مختلف اجناس وہ بوتا ہے، تو فصلوں کے لیے، کھیتیوں کے لیے، باغات کے لیے سورہ رحمان شریف کی جو تلاوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔
اسی لیے دیہاتوں کے اندر بھی عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی کسان بیج بوتا ہے تو فصل کے تیار ہونے تک بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں جو صوفیاء اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہ پھر اپنی فصلوں، اپنے کھیتوں، اپنے باغات میں وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سورہ رحمان کی تلاوت سے پھر بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور صوفیاء اور اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات یا جن صورتوں کی تلاوت سے انہوں نے جو بھی برکتیں دیکھیں یا ان کے جو فائدے دیکھے، پھر انہوں نے قوم کے سامنے بیان کیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سورہ کی ان آیات کی تلاوت کر کے اس سے برکت حاصل کریں۔ سورہ رحمان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ بعض لوگ اسے دم کر کے پانی پہ تو مریض کو پلاتے ہیں تو شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں جنات کے حوالے سے اور ایسی مخلوقات کا بھی ذکر آیا جنہیں ہوائی مخلوق کہا جاتا ہے، جن میں جنات وغیرہ شامل ہیں۔ اور قرآن مجید میں جیسے آگے ہماری منزل آ رہی ہے 29ویں پارے میں باقاعدہ ایک سورت ہے جس سورہ کا نام سورہ جن ہے۔ تو جن بھی ایک مخلوق ہے جیسے انسان ایک مخلوق ہے، اور ایک آیت کریمہ پر میں درس بھی دے چکا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جن بھی ایک مخلوق ہے جس طرح ایک انسان مخلوق ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ عمرہ شریف اور حج ادا کر چکے ہیں وہ زیارت کر کے آئے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہی مسجد جن ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک قافلہ گزرا، تو انہوں نے جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر متاثر ہوئے، اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جس مقام پر جنات نے حضور کی خدمت میں حاضری دی اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو اس جگہ پہ ایک مسجد مکہ مکرمہ میں آج بھی وہ زیارت گاہ خاص و عام ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد جن ہے۔ تو جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ تو آج سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے اولیاء اور صوفیاء نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جو برکتیں انہوں نے مشاہدہ کی، ان میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر پہ جنات کے اثرات ہیں، میرے کاروبار پہ جنات کے اثرات ہیں، یا جادو ٹونے کے عمل چلتے ہیں، ان میں سے لوگ جنات سے بھی کام لیتے ہیں، تو آیت کریمہ آج گزری، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ مکمل آیت ہے سورہ رحمان کی۔ تو صوفیاء کرام نے اس آیت مقدسہ کو مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ جس گھر میں کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں یا اثرات بد ہوں، تو یہ ایک ہی آیت کریمہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد گھر میں 10 مرتبہ بلا ناغہ تلاوت کی جائے، اور تسلسل سے اگر تلاوت کی جائے تو بے پناہ برکتیں ہیں، لیکن بطور عمل اگر کرنا چاہیں تو کم از کم 21 دن تو لازمی یہ گھر میں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 41 دن کا یہ عمل ہے۔ تو بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں سے چھتوں سے آوازیں آتی ہیں، دروازے بجتے ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں، بعض گھروں میں پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، کنکر گرتے ہیں، اس طرح کے معاملات گھروں میں دیکھے گئے، یا چھتوں کے اوپر ایسی چیزیں آدمی دیکھتے ہیں جن کا اس گھر سے تعلق نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ چھت کے اوپر گوشت پڑا ہے، کوئی انڈے پھینک گیا ہے، کچھ طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہوائی چیزیں اور جناتی مخلوق جو ہے، ان کے ذریعے سے لوگ جادو ٹونے کا جب عمل کرتے ہیں تو ایسی باتیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو آج چونکہ منزل میں سورہ رحمان شریف تلاوت کی گئی، اور اس میں یہ آیت کریمہ خاص طور پہ ہمیں لکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے تو یہ 10 مرتبہ مغرب کے بعد گھر میں تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور سورہ رحمان کے آغاز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے چوٹی کا اس میں صفت ہے، قرآن مجید آپ جب کھولتے ہیں نا تو پہلے یہ جب جلد بندی کی جاتی ہے تو جلد ساز جو ہیں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ لکھ دیتے ہیں، اور آخری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، لفظ اللہ یہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذات ہے۔ باقی جتنے بھی اسماء حسنہ لکھے گئے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ تو صفاتی ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اونچے درجے کی اور سب سے چوٹی کی جو صفت ہے وہ ہے الرحمن۔ اور جب تسمیۃ القرآن آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس تسمیۃ القرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی چوٹی کا اس میں صفت رحمان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے۔ لہذا تسمیۃ القرآن میں دونوں چوٹی کی صفات آئیں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جب شروع کیا گیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی صفت جو رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو آیتیں ہیں ان میں جو ترتیب ہے اور انداز بیان ہے اور پڑھتے وقت جو انسان کو حسن صوت کی لذت ملتی ہے، دیکھیے نا کس طرح لفظ ملے ہوئے، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ چوٹی کا اس میں صفت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن۔ اب قرآن صفاتی ناموں سے رحمان چوٹی کا اس میں صفت ہے، اور اللہ کے جتنے بھی کلام دنیا میں نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی آسمانی کلام نازل ہوئے ان میں سے سب سے اونچے درجے کا کلام اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ چوٹی کی صفت رحمان صفاتی ناموں میں سے، اور اللہ کے تمام کلام جتنے بھی نازل ہوئے ان میں سے چوٹی کا کلام الہی قرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، خلق الانسان، چوٹی کا جو اللہ کی تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے شرف والی مخلوق کون ہے؟ انسان۔ اس آیت کریمہ میں وہ حسن بیان کیا گیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ انسان جو ہے اللہ کی تخلیقات میں سے چوٹی کی تخلیق ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اور پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ کریم نے بیان تعلیم دیا، بیان سکھایا۔ یہاں انسان چونکہ چوٹی کی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور تمام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کامل انسان بنایا اور جس ہستی کو افضل بنایا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو سکھانے والا رحمان ہے، سیکھنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور جو سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ بیان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں ان میں سے قرآن بھی حضور کا معجزہ ہے، اور آج کی منزل میں بھی یہ آیت مقدسہ
متعدد مرتبہ یہ گزری ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَالْحَمْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو قرآن سے فائدہ اٹھائے، اس کی نصیحت کو حاصل کرے، تو اس میں قرآن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کا علم لینے کے لیے، قرآن کی حکمتیں سمجھنے کے لیے، اس کی ہدایت پانے کے لیے تو قرآن مجید میں غور و فکر ضروری ہے۔ اسی لیے درس قرآن ہوتا ہے کہ قرآنی احکام جو ہیں ہر کوئی تو بیان نہیں کر سکتا، محض اگر ترجمہ پڑھے تو آدمی کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید جب اتارا گیا تو پھر اللہ کریم فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، لہٰذا قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو کسی استاد سے پڑھا جائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک علم ہے، اس کا نام ہے تفسیر القرآن، اصول تفسیر، کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں۔ پہلے تو وہ اصول سیکھنے چاہیے، پھر صرف نحو آنی چاہیے کہ یہ کون سا، یہ صیغہ کون سا ہے، یہ ضمیر کون سی ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں تب حاصل ہوتی ہیں جب آدمی عربی گرامر سے آشنا ہو۔ دنیا کی ہر زبان سیکھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، گرامر کے بغیر تو کوئی زبان بھی نہیں سیکھی جاتی، تو کیا عربی زبان جو ہے اس کی گرامر سے جب سے آشنائی نہیں ہوگی تو محض ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں غور و فکر بھی کرو۔ اور چوٹی کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو آج کی منزل میں پڑھا گیا، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے چاند کے جو 2 ٹکڑے فرمائے تھے، حضور کے اس معجزہ مبارکہ کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور وَانشَقَّ الْقَمَرُ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جب حضور سے کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو حضور نے انگشت مبارک کا اشارہ کر کے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب چاند 2 حصوں میں بٹ گیا تو پھر انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ جیسے اسے توڑا ہے، 2 ٹکڑے کیے ہیں، ذرا جوڑ کے بھی دکھا دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر دونوں ٹکڑوں کو اشارہ فرمایا تھا اور دونوں ٹکڑے آ کے مل گئے تھے۔ اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ جس کا ذکر بھی میں غالباً کسی درس میں کر چکا ہوں، وہ سورج کا واپس پلٹنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے لیے نماز عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو حضور نے پھر انگشت مبارک کا اشارہ فرما کر سورج کو لوٹایا تھا، پلٹایا تھا۔ پتھر پانی پہ ترائے گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھا دیں۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، ہم تو سائل کی مرضی سے دکھاتے۔ تو کہا گیا کہ یہ پتھر پانی پہ ذرا ترا کے دکھا دیجئے۔ تو اس ندی کی دوسری طرف ایک چٹان تھی، تو حضور نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چٹان سے پتھر کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور پانی پہ تیرتا ہوا آیا۔ اب تیرتا ہوا جب آیا تو پھر ان کی طرف سے پھر مطالبہ کیا گیا، یہ ایسے ہی تیرتا ہوا واپس بھی جائے، اور جیسے یہ پہاڑی سے جدا ہوا ہے وہاں جا کے مل بھی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اشارہ فرمایا اور پتھر جو ہے پانی پہ تیرتا ہوا پھر اسی مقام پہ چلا گیا جہاں سے وہ پہاڑی سے جدا ہوا تھا چٹان سے، وہاں جا کے پھر مل گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے پہ سفر کی حالت میں تھے، پانی دستیاب نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اور حضور نے اس برتن میں اپنا دایاں دست اقدس رکھا اور حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور صحابہ کرام نے مشکیزیں بھر لیے اور پانی کو جمع کر لیا، جانوروں کو پلا لیا، جو استعمال کرنا سا کر لیا۔ تو حضور کے معجزات میں سے یہ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ رحمان کے متعلق میں نے عرض کر دیا، اور دوسری سورہ الواقعہ
اس کے متعلق خاص طور پر یہ تمام حضرات نوٹ کر لیں کہ ایک صحابی جب ان کا آخری وقت آیا تو دوسرے صحابہ پتہ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بڑے بچے ہیں آپ کے، تو ہمیں بڑا اندیشہ و فکر ہے کہ آپ اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے، تو بچے تو ابھی بالکل ناسمجھ ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اب مجھے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، میں چلا بھی جاؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں، اندیشہ نہیں۔ سب سے زیادہ اندیشہ تو معاش کا ہوتا ہے نا، کہ کھانے کے پینے کے اخراجات، گھر کا نظام، وہ تو پیسے بغیر نہیں چلتا، تو بچے ابھی چھوٹے ہیں تو کیسے نظام چلے گا گھر کا، یہ تھی بات۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ مجھے کوئی فکر و فاقہ نہیں، اب میں مطمئن ہو کے اگر چلا بھی گیا اس بیماری سے تو مطمئن ہو کے جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے ان تمام بچوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا دی ہے۔ سورہ واقعہ زبانی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یاد کرائی تو اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے نبی پاک سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، یا جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے، وہ دنیا کے فقر اور تنگ دستی اور فاقوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں فقر سے مراد فاقہ ہے کہ فاقہ کشی گھر میں نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، یہاں سورہ واقعہ پڑھی جائے، اور جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس پر بھی فاقہ نہیں آئے گا، نہ ہی تنگ دستی آئے گی۔ تو اس کے پڑھنے کے لیے اولیاء کاملین نے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تو جن آیات میں جو فائدہ، جو برکت مشاہدہ کرتے تھے، اسے پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ پڑھا تھا، اس کی مجھے یہ برکت ملی، یہ برکت ملی۔ تو سورہ واقعہ کے بارے میں چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تنگ دستی نہیں آئے گی اور فاقہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے فرمایا میں بے فکر ہو گیا ہوں، میں نے بچوں کو یاد کرا دیا ہے، میں مر بھی گیا، چلا بھی گیا، میرے بچے سورہ واقعہ پڑھتے رہیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اب صوفیاء نے اس کے لیے جمعے کا دن بتایا ہے کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ جمعے کے دن گھر میں سورہ واقعہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لی جائے، جمعے کے دن گھر میں سورہ واقعہ، تو تنگ دستی نہیں آتی گھر میں، فاقے نہیں آتے، اور روزی میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان صورتوں کو، یہ جو فوائد ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہے ہیں درس میں، یہ ہمیں لکھ لینے چاہیے۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے اگر وقت ہو تو اس وقت پڑھ لی جائے، ورنہ عصر کی نماز کے بعد تو درود شریف کا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز پڑھے اور جگہ بدلے بغیر، جہاں عصر کی نماز پڑھی، حدیث شریف میں ایسے ہی لکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں عصر کی نماز پڑھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ وہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس لیے عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کی مساجد میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ایک سلسلہ مبارک جاری ہے۔ اس کے لیے بعض مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے انہوں نے تسبیحیں ایسی بنائی ہیں 80 دانے کی۔ کئی مسجدوں میں نے دیکھا، میں ابو ظہبی جب اور شارجہ دورے پہ گیا تھا، وہاں ایک مسجد میں جمعے کے لیے انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے جمعے میں بیان کی، ہندوستانی تھے وہ، اور ان میں بڑا دینی ذوق دیکھا میں نے۔ وہ جمعہ پڑھ کے بھاگتے نہیں ہیں، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے سلام پڑھ کے پھر ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں جس طرح عید پہ ملتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اسی مسجد میں نے دیکھا کہا کہ عصر کی جب نماز ہوئی تو سلام پھیرا تو ایک صاحب تسبیحاں لے کے ادھر سے ایک ادھر سے تمام نمازیوں کو 80 دانے والی تسبیح دے دی، اور کوئی نمازی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ تو 80 مرتبہ سب نے درود شریف پڑھا، پھر دعا کی گئی، پھر وہی دونوں صاحب آئے اور تسبیحیں اکٹھی کر کے اور پھر مسجد میں ایک جگہ کے سنبھال دی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا حدیث شریف میں جمعے کے دن سورہ کہف شریف کی تلاوت کے بہت سے فائدے ہیں جن کا تعلق ہمارے دینی امور سے بھی ہے اور دنیاوی امور سے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے اور اس کے فائدے روحانی بھی
اور علمی بھی اور عقائد اور اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے قرآن مجید کی جو حکمتیں ہیں وہ سیکھنے سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔